الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ ہمارا جو کہ سبق چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے پاکستان میں. ابھی تو خیر 13 ربیع الاول شروع ہو چکی ہے، آج دن کو 12 تھی. الحمدللہ سارا دن مصروفیت یقیناً ہر جگہ ہی ہوتی ہے حضور کے غلاموں کی، اسی طرح ہماری بھی تھی. تو الحمدللہ سبق شروع کرتے ہیں. لام واو زبر لاو، حا دو زن حن، لاو حن، حا واو زبر حاو، لام دو زن لن، حولن، دال یا زدی، نون دو پیش نن، دینن، با زبر با، شین یا زیر شی، باشی، را دو پیش رن، باشیرن، قاف واو زبر قاو، میم زیر می، قومی، ہا کھڑی زیر ہی، قومی ہی، ہا زبر ہا، دال یا زبر دائی، ہا دائی، نون الف زبر نا، ہا دائی نا، با یا زبر بائی، نون زبر نا، بینا، نون الف زبر نا، بینا نا، زا الف زبر زا، ہا زیر ہی، زاہی، دال یا زدی، زاہدی، نون زبر نا، زاہدین، را الف زبر را، کاف زیر کی، را کی، عین واو پیش عو، را کی عو، نون زبر نا، را کی عون، عین یا زیر ای، سین کھڑی زبر سا، عیسا، میم واو پیش مو، سین کھڑی زبر سا، موسا، صوت پیش سو، دال واو پیش دو، سودو، را زیر سودوری، حمزہ کڑی زبر آ، واو کڑی زبر وا، آوا، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قومن، میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا دو زبر تن، می قاتن، میم پیش مو، نون یا زیر نی، مونی، را دو زبر رن، مونی رن، شین یا زبر شین، حمزہ دو زیر ان، شیئن، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، ہا کڑی زبر ہا، را واو پیش رو، ہا رو، نون زبر نہ، ہا رون، سین پیش سو، لام یا زبر لائی، سو لائی، میم کڑی زبر ما، سلیما، نون زبر نہ، سلیمان، سلیمان، شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شو ہو، دال دو پیش دن، شو ہو دن، قاف پیش قو، عین واو پیش عو، قوعو، دال
ودو دال دو پیش دن ودودن یا واو زبر یاو میم زبر ما یاوم حمزہ زیر ای یومئی ذال دو زیر رن یومئذ میم واو پیش مو میم واو زبر مو عین زیر ای موعی دال پیش دو موعدو ہا الٹا پیش ہو موعدو ہو. اس کو میں دوبارہ جو ہے پڑھتا ہوں ریوائز کرتا ہوں. میم واو زبر مو عین زیر ای موعی دال پیش دو موعدو ہا الٹا پیش ہو موعدو ہو. کاف زبر کا را یا زیر ری کاری میم دو زیر من کریمن واو زبر وا کاف یا زیر کی وا کی لام دو زیر لن وکیلن نون واو پیش نو را زیر ری نوری ہا کڑی زیر ہی نوری ہی حمزہ زبر ا را زبر را ارا حمزہ یا زبر ای ارا ای تا زبر تا ارا ایت حمزہ زبر ا فا زبر فا افا را زبر را افا را حمزہ یا زبر ای افا را ای تا دو زبر تن افا را ایتن میم واو زبر مو عین زید ای موعی ضو زبر ضو موعظہ تا دو پیشتن موعظۃ میم واو زبر مو ضاد واو پیش دو موضوع عین زبر ا موضوع تا دو پیشتن موضوعۃ میم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او دال زبر دا موعودہ تا دو پیشتن موعودۃ سین زبر سا میم یا زیر می سمی عین دو پیش عن سمیع عین زبر ع زا یا زیر زی عزی زا دو پیش زن عزیزن. آج ہم نے الحمدللہ جو ہیں تقریباً 6 لائنیں پڑھی ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے یہ حروف مرکبات جو ہیں جو پیچھے ہم نے سٹارٹ میں پڑھے تھے وہ حروف مرکبات جو ہیں وہ ان کا پڑھنے کا طریقہ الگ تھا کہ وہ الگ الگ تھے مرکبات لیکن پڑھتے ہم الگ الگ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بغیر حرکات کے تھے. جب بغیر حرکات کے حروف مرکبات ہوں تو انہیں الگ الگ پڑھتے ہیں. جب ان میں حرکت آ جائے ان میں زبر زیر پیش یا کوئی بھی جزم سکون کوئی بھی چیز آ جائے تو ان کو پھر ہم مرکبات کو جو ہے وہ جوڑ توڑ سے پڑھتے ہیں. یعنی ہم ان کے پہلے جوڑ کرتے ہیں جسے ہم ہجے کہتے ہیں. ہجے کریں گے پھر ہم ان کو روانگی سے پڑھیں گے. طریقہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے. تو یہ حروف مرکبات کیونکہ اب آگے آ رہے ہیں یہ ان کی جو ہے الفاظ بڑے آ رہے ہیں لہذا ہوگا یہ کہ ان کے جو ہجے کرنے کے طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان ہی آپ کے لیے ہو.
اور آسان طریقے سے آپ ان کو سمجھ سکیں. پھر بھی اگر کہیں پہ کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے، ہوتا ہے بعض اوقات سمجھنے میں سمجھانے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. آخر انسان ہے، کما حق ہو، بندہ قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں، بلکہ اساتذہ کرام بھی اور جتنے بھی یہاں پر سکالرز ہیں، ہماری ایمان ٹی وی کی پوری ٹیم اس میں بڑی انٹرسٹڈ ہے، بڑی کوشش کرتی ہے کہ ہر کام کو بڑا اچھے طریقے سے کیا جائے. تو جو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں اسی طرح کہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ انداز اپنایا جائے. تو یہ چونکہ آگے حروف مرکبات جو آ رہے ہیں، یہ تھوڑے سے چونکہ ان کی جو الفاظ ہیں وہ زیادہ ہیں، جیسے جیسے الفاظ بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دلچسپی بڑھتی جائے گی آپ کی. جس طرح میں یہ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لوں پڑھانے کا کہ میں نے اس طرح کر کے جو ہے وہ حروف کو ادا کرنا ہے، تو پڑھنے میں اور سمجھنے میں ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر کہیں رہ جائے تو آپ دوبارہ پیچھے سے اپنے فیس بک سے یہ دیکھ سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ یہ ہمارے ایمان ٹی وی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سمجھنے میں آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا. تو ان کو آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے، کوشش کریں گے تو پھر بہت فائدہ ہوگا. یہ سارا کچھ کوشش سے ہے، کوشش کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ اس کی بار بار مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے. اب آپ کو آئینہ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آئینہ جو ہے وہ بالخصوص پہلی تختی پہ آئینہ دیکھ کر آپ جو ہیں وہ الفاظ ادا کریں گے، حروف ادا کریں گے تو وہ بڑا ایزی رہتا ہے. ایک ایک حرف کو آپ آئینہ دیکھ کے ادا کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے، کیونکہ آپ کی پریکٹس اتنی ہو جائے گی، مخارج اتنے پک جائیں گے کہ آپ کو دوبارہ پھر آئینہ دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، آپ بخوبی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہم نے آج پڑھا ہے. تو میں کچھ کوشش کرتا ہوں کچھ الفاظ کی کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں وہ تھوڑے سے ان کی وضاحت کروں. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے میم واو زبر ماؤ، ضاد واو پیش دو. ہم پہلے پہ جو ہے پڑھا ہے ہم نے زبر پڑھا ہے، دوسرے پہ پیش ہے. ہم نے واو ساکن سے پہلے زبر جو آئی ہے نا میم پر، تو اس کا مطلب ہے کہ واو لین ہو گیا ہے. اب آگے جو کہ واو ساکن ہے ضاد پر پیش آ رہی ہے تو یہ کیا ہو گیا، یہ واو مدہ ہو گیا. تو پہلے میں حروف لین ہے، دوسرے میں جو ہے یہ حروف مدہ ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر جو ہے وہ تنوین آ رہی ہے. تو ماؤ دو ضاد واو پیش دو موضوع عین زبر ع موضوع تا دو پیشتن موضوعات موضوعات. اسی طرح ہم نے پڑھا ہے. اچھا حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. کی بقال صاحب جی؟ جی الحمدللہ بالکل میں خیریت سے ہوں. اچھا آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس سے بھی پہلے کہ میں سوال کروں، ربیع الاول شریف کی آج پاکستان میں 12 گزر گئی، یورپ میں کل 12 گزری تھی، آج 13 تھی. تو آج پاکستان میں 13ویں شروع ہو گئی ہے، ہماری ہاں 14ویں شروع ہو گئی ہے. تو میری طرف سے آپ کو، ایمان ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ایمان ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے والے تمام دوست احباب کو، سامعین ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے
रबी अव्वल शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक जी। कर साहब आपको भी आका का मिलाद मुबारक जनाब, आपको और मेरी तरफ से पूरी ईमान टीवी की पूरी टीम को जो है हुजूर का मिलाद मुबारक जनाब। बहुत शुक्रिया। मुझे ये भी इल्म में है कि आप इस वक्त एक प्रोग्राम में ही बैठे हुए हैं, तकरीबन समझ लीजिए कि आपने अभी थोड़ी देर बाद बयान करना है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन आपसे एक मशवरा ये करना चाहता हूँ कि जब आप सबक पढ़ाते हैं तो अगर ऐसा हो जाए कि अमूमी तौर पर जो हमारी सादा आवाम गलतियाँ करती है, मसलन जी जी ज़ालिका, मिसाल के तौर पर ज़ालिका, तो ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है तो उसको सिर्फ ज़बर के बराबर पढ़ देते हैं, या लाम के नीचे ज़ेर है तो उसको या यानी हरूफ मद्दा की तरह खींच देते हैं। इसके बारे में जब आप सबक पढ़ाते हैं तो एक बार उनकी गलती की निशानदेही अगर कर दिया करें, मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ता है या कोई बड़ा फर्द वो इस तरह पढ़ता है ज़ालिका, अमूमी जो हमारी कुर्राए किराम जो ऐसी गलतियां नहीं करते, लेकिन जो अवामी सतह पर होता है, अवामी सतह पर ये होता है कि वो सिर्फ लफ्ज को अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में अदा करना चाहते हैं, तो ज़ालिका को ज़ालिका या ज़ालिका इस तरह। तो इस सिलसिला में थोड़ी सी वजाहत अभी भी फरमा दें, तो फिर अपने सबक में इसको भी कोशिश किया करें कि ये बात शामिल गुफ्तगू हो जाए। जी इंशाल्लाह ताला ये बड़ा अच्छा कर साहब खिला फरमाया आपने। तो ये लहने जली है, लहने जी जली जो है चूंकि आपने पहले भी यकीनन सुना है, लहने जली मैं इसको आसान करके बताना चाहूँ और थोड़ा सा इसमें मेरे अंदाज में थोड़ी शिद्दत इसलिए आएगी कि ये हम इसको लाइट लेते हैं, मामूली समझते हैं। ये मामूली सही नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। तो सही अगर कुरान पाक को हम ये समझेंगे खैर है तो ये हम जानबूझ के कर रहे हैं। अगर जी बंदा कोशिश करे फिर हो जाए तो ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ कर देगा, क्योंकि हम जानबूझ के नहीं कर रहे। तो अगर सही बताने के बावजूद हमारी सुस्ती कहा दी है तो फिर इसमें यह है कि हमारी कोताही इसमें शामिल है। उस सूरत जी में ये गुनाह कबीरा है। बाज जानबूझ के करने पर कुफर भी जो है ये तौहीन कुरान में भी आ जाता है, तौहीन कुरान कुफर है। तो हमने इसका भरपूर ख्याल करना है। अब जैसा कि आपने फरमाया ये ऐसे होता है, लाल कड़ी जबर ला, और हमने इसको खींचना है, कड़ी जबर है लाल कड़ी जबर ला। इसका एक चीज तो ये, दूसरा हमने अल्फाज जो हरूफ है उनकी अदायगी का पूरा ख्याल करना है कि वो पूरा पढ़ना है। लाल सही ये कम से कम 2 अलिफ इसको अदा करना है। लाल कड़ी जबर ला, लाम इस पे भी ऐसे ही है, जेर ली ला ली। अगर हम गलती करेंगे दा ली, ये गलत हो गया। ला सही ली, काफ जबर का, काफ इसको भी कम से कम 2 अलिफ, काफ जबर का, ला ली का। ये तीनों हरूफ में मध्य लाजम आ रही है। सही लाल लाम काफ ये तीनों पे मध्य लाजिम है। मैं दोबारा इसको दोबारा पढ़ता हूं। लाल खड़ी जबर ला, लाम जेर ली, ला ली, काफ जबर का, ला ली का। इसको हम ऐसे अदा करेंगे। अब लफ्ज है हा या जबर हाई, ता पेश तू, हाई तू। ये हाई ये हुरूफ लीन है, या लीन आ रहा है यहाँ पर। सही अब पढ़ने में अक्सर गलती जो होती है वो हम ये करते हैं, एक तो हम ये गलती कर जाते हैं हा जबर या हाई, जबकि ऐसा नहीं है। ये हरकत बाद में है, ये जिस्म पहले है। ये जो हुरूफ है ये जिस्म की मानिंद है, समझाने के लिए सही कह रहा हूं। हुरूफ बाद में, जी ये हरकत बाद में, हरूफ की जो है ये कंप्लीट होना पहले। हा सही या जबर हाई, और आगे जो हम गलती करते हैं वो ये कर जाते हैं सा पेश सू, इसको हम लंबा कर जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। हरकत को खींचना सही नहीं है। तो हम पढ़ेंगे हा या जबर हाई, ता पेश सू,
حیثو اس طرح ہم ادا کریں گے، یعنی سا کو یہاں پہ ہم لمبا ایک چھوٹی سی اور غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. وہ عمومی طور پر غلطی جو ہمارے پڑھنے والے، کیونکہ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں قرآن کریم تو وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کچھ غلطیاں ان کے ذہنوں میں بڑی پختہ ہوتی ہیں. جیسے یوقنون کو پڑھیں گے یوقنون، یومنون کی طرح پڑھیں گے. اس سلسلہ میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ حمزہ کی آواز پیدا کیوں کرتے ہیں، اور اس کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے اس غلطی کو؟ جی قاسم اللہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ واو اضافی ہے. جی یہ واو، کیونکہ ہم قرات عاصم پڑھتے ہیں، ہماری جو قرات ہے نا، یہ قرات کے بہت بڑے قاری قرات امام قاری عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد ہیں قاری حفص رحمۃ اللہ تعالی، ان کے جو وہ راوی ہیں اس کے، ان کے ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم جو پڑھتے ہیں روایت حفص قرات عاصم ہے. تو روایت حفص جو ہے، اب اس میں جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ واو اضافی ہے. اصل میں جب ہم نے پڑھنا یا حمزہ واو نہیں پڑھیں گے، ہجے کراتے نہیں پڑھیں گے ویسے، یا حمزہ پیش یو میم زیر می یو می، نون واو پیش نو یو می نو، نون زبرنا یو می نون. اب ہم پڑھیں گے یوقنون، اس پہ حمزہ نہیں ہے، اس پہ حمزہ ہے ہی نہیں. اس سے پہلے کہ آپ کی بات کو مکمل کریں، ہمارے بہت سے سامعین و ناظرین میں ہماری بہت بڑی ایک قابل احترام شخصیت ہیں ڈاکٹر سجاد خان صاحب، تو وہ میلاد النبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. ہم خیر مبارک کہتے ہیں، اور ان کو بھی، اور بلکہ تمام سامعین و ناظرین کو، قاری امجد صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی سامعین ہیں، سب کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دن سب کے لیے خیر و برکت کا، سلامتی کا ذریعہ بنائے. بہت شکریہ جی. آپ نے یؤمنون کے بارے میں تبصرہ کیا، تو یوقنون کے بارے میں تھوڑا سا بیان فرما دیجیے. یہاں پر حمزہ نہیں ہے، وہاں حمزہ تھا تو واو ہم نے وہاں واو اضافی تھی روایت حفص میں. یہاں پر جو ہے یہ حمزہ نہیں ہے، ہم نے یا واو پیش یو، اس کو یہ واو مدہ ہے، قاف زیر یو قی نون واو پیش نو یو قی نو، نون زبرنا یو قی نون. یہ ہمارا ہو گیا قبلہ. اور اس کے ساتھ ہی مجھے شدت سے جو ہے نا وہ تو آپ مجھے پتہ ہے آپ کا پروگرام میں انتظار ہو رہا ہے. تمام دوستوں کا، سامعین و ناظرین کا بہت شکریہ. آج کا پروگرام ہمیں تھوڑا سا مختصر رکھنا پڑے گا، کیونکہ قبلہ قاری صاحب کا ابھی بیان شروع ہونے والا پروگرام میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جی قبلہ، آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے پروگرام کو مینج کریں. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات ہوگی. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی تو سامعین و ناظرین، آج آپ نے اگرچہ کچھ مختصر ہی وقت میسر آ سکا، لیکن آپ نے آج بھی تجوید و قرات کے حوالے سے جو ہم مدنی قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آج اسباق کے کچھ الفاظ آپ نے سماعت فرمائے. اور اللہ کرے کہ جن چیزوں کی نشاندہی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہماری عوام اہل سنت کے لیے، جمیع مسلمانوں کے لیے اس کو نفع بخش بنائے. کیونکہ بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی بنیادی غلطیاں ہم کرتے ہیں، یا ہمارے سامعین و ناظرین میں سے، یا ہمارے گھروں میں، ہماری خواتین میں، ہمارے بچوں میں ایسی بہت سی غلطیاں ہیں کہ جو بالکل ہی سرے سے انتہائی غلط طریقے سے ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں. تو اسی سلسلہ میں انشاءاللہ یہ رہنمائی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سب کو ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر، جمیع انسانیت پر رحم فرمائے،
اور جس کورونا کی وبا نے انسانیت کو اس وقت گھیرے میں لیا ہوا ہے، اللہ کریم اپنی رحمت فرماتے ہوئے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔